جو حضرات مسجد سے باہر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ مسجد میں آ جائیں۔ عصر کے بعد کا وقت بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے۔ صبح کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ عصر کے بعد میں آسمانوں پر چلے جاتے ہیں، اور رات کے جو فرشتے ہیں وہ عصر کے بعد میں زمین پر اتر کر آتے ہیں۔ تو یہ فرشتوں کے بدلنے کا مبارک وقت ہوتا ہے۔ بزرگان اعظام اس وقت میں تسبیح تحلیل کرنے کی تاکید کرتے ہیں، تو میں آپ تمام سے، ماں اور بہنوں سے ہمیشہ گزارش کرتا ہوں عصر کے بعد خاص طور پر جتنا ہو سکے تسبیح پڑھا کریں، آیت کریمہ پڑھیں، تحلیل کریں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھیں، تیسرا کلمے کا ورد کریں، چوتھے کلمے کا ورد کریں۔ اللہ کی جتنی تسبیح کریں گے دل زندہ رہے گا، سکون ملے گا۔ اللہ کی یاد کے لیے جب تک ہم وقت نہیں نکالیں گے، وقت ہمارے لیے نکل کر نہیں آنے والا۔ پڑھائی کے لیے وقت نکالتے ہیں تو بچہ پڑھتا ہے، کامیاب ہوتا ہے۔ پڑھائی کے لیے جب وقت نہیں نکالیں گے تو نہ پڑھائی آتی ہے نہ کامیابی ملتی ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، تسبیح اور اللہ کی یاد کرنے کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے۔ ہماری بد نصیبی یہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں وقت نہیں ملتا۔ وقت ملتا کسے ہے؟ دنیا میں آج تک کسی کو وقت نہیں ملا، بندے کو وقت سے ملنا پڑتا ہے۔ اگر زندگی کے اندر ہم وقت کی قدر نہیں کریں گے، وقت سے نہیں ملیں گے، پھر ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی میں وقت نہیں ہوگا، سارا وقت ختم ہو جائے گا اور بندہ اس وقت سے ختم ہو کر اللہ کے پاس پہنچ جائے گا۔ وقت کا انتظار نہ کریں کہ وقت ہمیں ملے گا، بلکہ ہمیں وقت کے لیے تلاش کرنا ہوگا کہ وقت ہمیں کہاں ملے گا۔ اللہ تعالی وقت کی قدردانی کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرمائے۔ میں اس وقت میں آپ لوگوں کو تسبیحات تو پڑھا نہیں سکتا، مختصر سا وقت ہے، اس لیے مختصر سی دو باتیں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ خاص طور پر خواتین کا جو اجتماع طے کیا جاتا ہے دور دراز مقامات سے، عورتوں کو جو مسجد میں بلایا جاتا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ آج کے اس فتنے کے دور میں عورتیں جو گھر میں خدمت میں رہ جاتی ہیں، بھولی بھالی عورتیں، بہو بیٹیاں، بڑی بوڑھی عورتیں جن کو کچھ پتہ نہیں، وہ دین سے ناواقف رہتی ہیں، یہاں تک کہ آج کے اس زمانے کے اندر ان کے نواسے کو کون کیسے بہکا دیتا ہے، ان کا پوتا کب ضال اور مضل اور گمراہ ہو جاتا ہے، نہ دادی کو پتہ چلتا ہے نہ نانی کو پتہ چلتا ہے۔ میں ایک بات بتانا نہیں چاہتے ہوئے بھی آپ کے سامنے ایک بات عرض کرتا ہوں۔ دوپہر میں مجھے ایک جگہ سے فون آیا، میں جب فون اٹینڈ کیا تو ادھر سے ایک آواز آئی، اور اس آواز کے اندر ایک خاتون نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ ہمارے گھر میں ایک بات کو لے کر بڑا گھمسان کا جھگڑا ہو رہا ہے،
مولانا آپ اس کا حل بتائیں کہ ہمارے جھگڑے کے اندر کون صحیح ہے اور کون غلط ہے؟ میں سمجھا کہ کوئی بہت بڑا مسئلہ ہوگا، بیوی اور میاں کا وراثت کا مسئلہ ہوگا، جائیداد کی تقسیم کا مسئلہ ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ آخر آپ کا جھگڑا کس بات پر ہے، مسئلہ کیا ہے؟ خاتون نے کہا کہ ہمارے گھر میں جھگڑا اس بات کا ہے کہ میرا لڑکا کہتا ہے کہ کتے کو گھر کے اندر پالنا چاہیے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ کتے کو بڑے پیار سے پالتے ہیں، کتے کو پالنے سے وشواس جو کتے کے اندر ہے اس سے انسانوں کو نصیحت ملتی ہے، اور اصل میں کتا گھر کے اندر پالتو جانور بھی، جیسے مرغی ہے، بلی ہے، چرندے پرندے ہیں، اس طریقے سے کتے کے پالنے میں حرج کیا ہے؟ میں نے حدیث پڑھ کر سنائی کہ جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے رحمت کے فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ لا تدخل الملائکۃ فی بیت کلبہ فی بیت، فرشتے اس گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے جس گھر کے اندر کتا ہوتا ہے۔ سیدھے سادے الفاظ میں مجھے جو بات پہلے سے معلوم تھی میں نے عرض کر دی، دھڑلے سے فون دوسرے بندے کے پاس شفٹ ہوا، ادھر سے اب ایک گمبھیرتا کے ساتھ مردانہ آواز آئی، اس نے کہا کہ آپ جو کچھ بولتے ہیں قرآن کے 30 پاروں کے اندر کہیں اللہ نے بھی کہا کہ کتے کو پالنا منع ہے؟ ایک آیت پڑھ کر سنائی۔ پورا گھر کا پریوار پریشان ہے کہ کتے کے بارے میں اللہ نے نہیں فرمایا کہ کتے کا پالنا ناجائز ہے، اور بچہ انجینئرنگ پڑھ رہا ہے اور اس کی یہ ضد ہے، اچھا خاصا کتا ہے 20-25 ہزار کا، اور اسے وہ خرید کر گھر میں رکھنا چاہتا ہے، اور پرانے زمانے کی خواتین ہیں ان کو کتے سے نفرت ہے، کراہیت ہے، وہ کتے کو چھینا نہیں چاہتی۔ اب یہ بچہ گریجویٹ ہے، بہت بڑی بڑی جگہوں کے اوپر پڑھتا ہے، تو وہ وسعت نظری سے کام لیتا ہے، اس کا یہ ماننا ہے اور وہ بہت سارے لوگوں سے سنا ہے کہ قرآن کے اندر اللہ نے کتے کو پالنے سے منع نہیں فرمایا۔ حدیثیں اپنی جگہ رکھیں، آپ کی بنائی ہوئی ہے، قرآن کے خلاف کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ میں نے کہا کہ بیٹا یہ جو قربانی اب تم جو دینے جا رہے ہو، گائے کی، بکری کی، بھینس کی، اور جو تم کھاتے ہو اسی کی قربانی تو دو گے نا؟ اس نے کہا کہ ہاں وہی جو ہم کھاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے گدھے کی قربانی دینے سے قرآن کے اندر منع نہیں کیا، تو اب کے سال گدھے کی قربانی کرو۔ اللہ کتے کو پالنے سے جب منع نہیں کیا، کتے کی قربانی سے بھی تو منع نہیں کیا، اب کے سال کتے کی قربانی دو۔ جب کتے کے پالنے کی بات تمہارے من کی آئی، جاہلوں کے واٹس ایپ دیکھ کر، ان کے بیانات سن کر، اللہ کے نبی کی دشمنی لے کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ قرآن سے جدا کر کر قرآن کی جگہ اللہ کے نبی کی جگہ خود لے کر جو دھاندلی مچاتے ہیں، میں تو بولنا بھی بے ایمانی سمجھتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے ہٹا کر امام الانبیاء کو ریٹارڈ کر دیا ہے، نعوذ باللہ۔ اب قرآن حضور نہیں پڑھائیں گے، لوگ پڑھائیں گے۔
نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت، استغفر اللہ. ایک مسلمان بھی ایسی عادت اور ایسی خصلت اور ایسا دماغ رکھنے والا اللہ کے نبی سے قرآن پڑھنے کو تیار نہیں. قرآن یہ اپنی مرضی سے جاہلوں سے دجالوں سے پڑھ کر کتے کی بات اور کتے کا مسئلہ قرآن سے تلاش کرتا ہے. سارا گھر پریشان ہے، عورتیں پریشان ہے، سسرال پریشان ہے، میکہ پریشان ہے. اتنا کہنے کے باوجود بھی بات سمجھ میں نہیں آئی، مگر کتا گھر میں آ گیا ہے. اللہ کے نبی جہاں نہیں اس گھر کے اندر کتا آئے گا. میں یہی بات کہہ کے بات کو ختم کر لیا. امام الانبیاء جس گھر کے اندر نہیں، امام الانبیاء کے شاگرد صحابہ جس گھر کے اندر نہیں، کتا نہیں آئے گا تو کیا آئے گا؟ فرشتے آنے کے بجائے اس گھر کے اندر کتے آئیں گے. اور آج دین کا لوگوں نے قرآن کا، امام الانبیاء کا، صحابہ کا، شریعت کا مذاق بنایا. اس مذاق کے اندر موت آ جائے گی تو قبر کی کیا حالت بنے گی؟ اس بات کی فکر مرد ہونے کی وجہ سے ہمیں کرنا ہے. گھر میں کھانا بنانے کی فکر عورت کرے گی. اور آج رات میں میرا شوہر کیا کھانا کھائے گا، ہم سے زیادہ ہمارے بیویوں کو، عورتوں کو، ماں اور بہنوں کو فکر ہوتی ہے. یہ فکر ہمارے ذمہ نہیں کہ آج کی رات میں رسوئی گھر کے اندر، مطبخ کے اندر، کچن کے اندر ہمیں کیا بنانا، اس بات کی فکر عورتوں کو ہوتی ہے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. اللہ فرماتے ہیں اگر تم مرد ہے، مرد کی پیدائش پیدا ہوا ہے، اپنی بیوی کو جہنم میں جانے سے بچانے کی فکر تجھے ہونا چاہیے. تیرے پیٹ میں کیا جانا چاہیے تیری بیوی سوچتی ہے، مگر تیری بیوی، تیری بیٹی جہنم میں جائے کہ جنت میں، اس بات کی فکر تجھے ہونی چاہیے. قُوْ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا. خود کو بھی بچا، بیوی کو بچا، بہو کو بچا، بیٹی کو بچا. اگر تم مرد بن کر پیدا ہوا، تیری بیوی کو جتنی فکر ہے تجھے نہیں. صبح میں ناشتہ کیا بتانا، بیچاری کو اس بات کی فکر ہے. دوپہر میں کھانا کیا بنانا، سالن کیا بنانا، سر پکڑ کر وہ بیچاری بیٹھ جاتی ہے، اسے فکر ہے. رات میں بچے کیا کھائیں گے، شوہر کیا کھائے گا، سر پیٹ کر رہ جاتی ہو، بیچاری کو فکر ہے. مرنے کے بعد میں جب جنازے میں لٹا کر اس کا جنازہ پڑھا جائے گا، ہاتھ دھو کر تجھے بیٹھنا نہیں. اللہ فرماتے ہیں تیرا نلہ پکڑ لیا جائے گا، گردن ناپی جائے گی، اور تجھے دبوچ لیا جائے گا کہ تیری بیوی جنتی ہے کہ جہنمی. ایک دن بھی تو نے فکر کیا ہے کہ نہیں کیا ہے، سوال کیا جائے گا. آج اسی فکر کو لے کر مسجد ابو ہریرہ میں ماں اور بہنوں کو دعوت دی جاتی ہے. کل کے دن آپ کے گھر میں یہ مسئلہ پیدا نہ ہو جائے کہ کتے کو پالنا ہمارے گھروں کے اندر. مولوی صاحب قرآن سے بتائیے. کہیں کسی کا نواسا یہ سوال نہ کرے کہ ہمارے گھر کے اندر، ہمارے بیڈ پر، ہمارے اماں کے بازو میرا ٹامی، میرا پپی سوئے گا، میری دادی کے بغل میں کتا سوئے گا. اس لیے کہ قرآن کے اندر اللہ نے بالکل بھی منع نہیں کیا. دادی مانے یا نہ مانے، اماں مانے یا نہ مانے، مجھے کتے سے پیار ہے. اللہ نے قرآن کے اندر منع نہیں کیا ہے، اس لیے دادی کے بغل میں کتا سوئے گا. ابھی دوپہر میں فون سن کر آیا ہوں، جھگڑا برقرار ہے، مسئلہ حل نہیں ہوا، کتا گھر میں آ گیا. ہزاروں روپے کا کتا مسلمانوں کے گھر میں. قرآن کو امام الانبیاء سے ہٹ کر بندہ جب پڑھ کر سمجھنے لگ گیا، اور ہم
سینٹرل گورنمنٹ پہ روتے ہیں، کبھی ہم اپنے آپ پر رونا نہیں چاہتے ہیں۔ ہمیں ہماری ایمان پر، آخرت پر، ہماری قبر پر کبھی رونا نہیں آئے۔ غیروں پر روتے بسورتے ہماری آدھی زندگی نکل گئی۔ پروردگار عالم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔ مسلمان اگر ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر دکھاؤ۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ مصیبتیں سب کے آتی ہیں، مگر مسلمان کو جب مصیبت آتی ہے، بھوکا رہ کر بھی مسلمان چوری کا کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ بولتا ہے بیٹی کی شادی کرنا ہے، مگر اسے ایک نیا پیسہ کہیں سے بھی نہیں ملتا، باوجود بھی عمر بڑھتی جاتی ہے، بیٹی کا اپنا ڈولا نہیں اڑتا، اس کے ہاتھ مہندی سے رنگے نہیں جاتے، دلہن نہیں بنتی۔ بیٹی کی عمر زیادہ ہوتے جاتی ہے، ماں باپ پریشان ہے، ایک نیا پیسہ ہاتھ میں نہیں شادی کرنے کے لیے، اس کے باوجود بھی مسلمان ہوتا ہے، رشوت نہیں لیتا۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ پریشانی تو سب کے آتی ہے، مگر مسلمان پریشانی کے اندر بھی کہتا ہے، کتنی بہترین آیت قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے۔ توجہ کے ساتھ سننا، میں قرآن کی آیت پڑھنے لگا ہوں۔ قل، اللہ کے نبی آپ بولیے نا، میں ایک بات بتاتا ہوں مصیبت زدہ لوگوں کے لیے، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ امام الانبیاء قرآن کے اندر آپ ایک بات بتائیے مسلمانوں کو، اگر یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہے، جو کوئی بھی تکلیف اگر ان کو پہنچتی ہے، ان کو یقین ہونا چاہیے تقدیر کے اندر اللہ پیار اور محبت سے جو لکھ دیا ہے وہی ان کو پہنچ کر رہتا ہے۔ دنیا کے اندر پوری طاقت مل کر بھی ایمان والے کو نقصان پہنچا نہیں سکتی، اور پوری دنیا کے منسٹرز بھی مل کر، ٹرمپ بھی مل کر، اور پھر پوری دنیا کی طاقتیں مل کر بھی مسلمان کو کچھ نقصان پہنچا نہیں سکتے۔ پوری دنیا کی طاقت مل کر مسلمان کو نہ خوشی پہنچا سکتی ہے، نہ غم پہنچا سکتی۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اگر ایمان والا ہے تو بھروسہ کرنا، اگر ہے تو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کر کے دکھائے۔ کسی بھی حالت میں مسلمان کا بھروسہ اللہ کی ذات پہ ہوتا ہے، اور اللہ تعالی پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، اور اللہ پیسے لے کر بھی آزماتا ہے، کروڑوں روپیے دے کر بھی آزماتا ہے، کنگال اور مفلس اور قلاش بنا کر بھی آزماتا ہے، صحت دے کر بھی آزماتا ہے، بیمار کر کے بھی آزماتا ہے۔ ہر حالت میں مسلمان اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے مسلمان قرار دیتا ہے، اللہ اسے مومن قرار دیتا ہے، مسلمان قرار دیتا ہے۔ اچھے دنوں کے اندر تو اللہ کو یاد کرے، برے دنوں کے اندر بندہ بکھر کر بہک کر اللہ کو بھلا دے، مسلمان کی یہ شان نہیں ہوتی، یہ منافقوں کا طرز عمل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو آباد رکھے، خوشحال رکھے، آسودہ حال رکھے، اور ہمیں صحیح معنوں میں اللہ تعالی پہ بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ساری زندگی تکالیف کے اندر، مصیبتوں کے اندر پھنس کر زندگی گزارنے والا تو اللہ اللہ کرتا ہے،
مگر جو کروڑا پتی ہوتا ہے نا تو اسے اللہ پہ بھروسہ کرنے کے معنی سمجھ میں نہیں آتے ہیں، اور جو نماز پڑھنے والا ہوتا ہے نا 5 وقتہ نمازی، اسے اپنے نماز پہ بھروسہ ہوتا ہے کہ میں نمازی ہوں، اور جو بے نمازی ہوتا ہے اور تو گنہگار، اسے جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جو تہجد گزار ہے اسے تو اپنی تہجد پہ بھروسہ ہوتا ہے، جو خیرات کرنے والا ہوتا ہے اسے اپنے خیرات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور جو حج کرتا ہے اسے اپنے حج پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور جو خیرات کرنے والا اور جو عمرہ کرنے والا اور جو نیکیاں کرنے والا، اسے تو اپنے نیکیوں پر، اپنے دینداری پر، عبادتوں پر، تسبیحات پہ بھروسہ ہوتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرتا گنہگار ہوتا نا، اسے کبھی کبھار مصیبت آتی ہے، پریشانی آتی ہے تو وہ بیچارہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ نمازی کو اگر پریشانی آئے، اور اگر کسی حاجی کو، کسی بہت بڑے دیندار کو پریشانی آئے، اللہ کو تو یاد کرتا ہے، مگر ساتھ ساتھ میں اسے دل کے اندر یہ یقین ہوتا ہے کہ میں گنہگار نہیں ہوں، میری نمازیں میرے ساتھ ہیں۔ 50% اللہ پہ بھروسہ، 50% اپنی نمازوں پر، دینداری پہ بھروسہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، ہر حالت میں اگر تو مسلمان ہے اور مسلمان بنتا ہے نماز پڑھ کر، مسلمان بنتا ہے دعوت و تبلیغ میں مشغول رہ کر، مسلمان بنتا ہے تہجد پڑھ کر، نیکیاں کر کر، مسلمان یوں ہی نہیں بن جاتا۔ تو یہ مسلمان سے اللہ کرتے ہیں، فرماتے ہیں سب کچھ کرنے کے باوجود بھی ہر حالت میں تجھے ایک بڑے سے بڑے گنہگار کی طرح تجھے بھی اللہ ہی کے ذات پہ بھروسہ کرنا ہے، اور جب تک کہ یہ بھروسہ اللہ کے ولی کی ولایت کے اندر صبح شام گزارنے والے بندے کو نہیں ملے گی، اللہ کی رضا ملنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے بندے کو اور بھی زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، بندہ کبھی اللہ والا ہو نہیں سکتا ہے۔ میں آپ لوگوں کو اس سلسلے کے اندر مسلم شریف کی ایک صحیح حدیث سنا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ کتنا بڑا بڑیا واقعہ ہے، اور جتنی کچھ ہماری ماں اور بہنیں یہاں بڑے ہی قربانی کے ساتھ آئی ہوئی ہے، میں ان کا استقبال کرتے ہوئے، اور وہ جو سنت کے مطابق سیدھا پیر رکھ کر آئی ہے، مسجد میں سلام کر کے آئی ہے، میری دعا اور نیک تمنائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مسجد میں آنے کی دعا کو ہم تمام کے حق میں قبول فرما لے، اور وہ جو سلام کر کے آئی ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ان کے سلام کا جواب دینے والے ہو جائیں، رحمت کے فرشتے ان کے لیے دعائیں کریں۔ میں ان کا استقبال کرتے ہوئے، خوش آمدید کرتے ہوئے، مسلم شریف کی ایک عجیب اور بہت ہی نصیحت آموز حدیث آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں، آپ لوگوں کی توجہ چاہتا ہوں۔ روا مسلم من حدیث ابن شماسۃ المہری رضی اللہ تعالی عنہ، راوی ہے ابن شماسہ رضی اللہ تعالی عنہ، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ قال، صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، حضرنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ وهو فی سقایۃ الموت فبکا طویلا۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہاتھ پر بیعت کی،
عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور دیکھا، معاویہ کا دور دیکھا، مصر کے گورنر والی بنے. اب ذرا توجہ رکھنا، 80 پر 8 سال زندہ رہے، بڈھے کھسوٹ بن گئے. رمضان کے عید کی رات میں ان کو سکرات لگی، شوال کی پہلی تاریخ میں عید کی نماز پڑھی، طبیعت خراب ہو گئی، اور اس رات میں ان کو عید الفطر کے دن سکرات لگ گئی. 80 پر 8 سال کی عمر میں، 40 پر 3 ہجری کے اندر. امام مسلم رحمہ اللہ حدیث بیان کرتے ہیں، حضرنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی سقایت الموت فبکا طویلا. کوئی نوجوان نہیں، 80 پر 8 سال کے بڈھے ہیں، ان کو سکرات لگی، موت ان کے پاس آن پہنچی. فبکا طویلا، ہچکیاں بن گئی، بہت ہی دیر تک روتے رہے، بہت روئے بہت روئے بہت روئے. وَحَوَّلَ وَجْهَهُ إِلَى الْجِدَارِ، لوگوں کی طرف دیکھ کر رونے کے بجائے انہوں نے اپنا چہرہ دیوار کی طرف کر لیا کہ رونا کسی کو نظر نہ آئے. چہرے کو پھیر لیا اور دیوار کی طرف چہرہ کر کر اور زیادہ رونے لگے. فَجَعَلَ ابْنَهُ يَقُولُ يَا أَبَتَاهُ أَمَا بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا، اما بشرک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکذا. ان کے بیٹے عبداللہ تسلی دینے کے لیے ان کے پاس آئے، حالانکہ کئی بیٹے تھے اطراف کھڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے بیٹے نے ہمت کی اور پوچھا کہ ابو آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے کہ موت کے جزا فضا کی وجہ سے روتو نہیں؟ موت سے گھبراہٹ کی وجہ سے تو آپ نہیں رو رہے ہیں. اور انہوں نے کئی ان کی خوبیوں کا تذکرہ کیا، مگر اس حدیث کے اندر کیا ہے، میں بہت ساری حدیثوں کے مطالعے کا نچوڑ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. فرمایا کہ امام الانبیاء نے آپ کو فلاں چیز کی خوشخبری دی ہے. تسلی دینے کے لیے بیٹا کہتے ہیں کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ابو، امام الانبیاء نے آپ کو اس بات کی خوشخبری دی ہے، گھبرانا کس بات کا ہے؟ قال فاقبل بوجہی، عمر بن عاص سنتے سنتے اپنے چہرے کو گھما کر بیٹے کی جانب کر کے فرمانے لگے، فقال ان افضل ما نعد الشہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ. مسند احمد کی ایک حدیث یاد آئے اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ بیٹا تو مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی کہتا ہے، شام کو فتح کرنے کے اندر مجھے بہادر بتاتا ہے، کئی غزوات جنگوں کے اندر میری ہنرمندی کا تو تذکرہ کرتا ہے، ساری باتیں ہیں، لیکن اس سے بھی ایک افضل بات تو بھول گیا ہے. بیٹا چونک گیا، کہنے لگے کہ وہ کیا بات ہے؟ تو باپ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یہ سکرات کا وقت ہے، جنگ کے میدان کو یاد کرنے کا بھی، اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ میرے زبان سے لا الہ الا اللہ نکلتا ہے کہ نہیں ہے. وَتَرَكْتَ عَبْدَ الْمَا، مسند احمد کی حدیث میں بیان فرماتے ہیں، ساری خوبیاں بیان کر کے اس وقت میں جس چیز کی ضرورت ہے تو اسے بھلا دیا ہے. امام مسلم یہاں بیان فرماتے ہیں، فقال ان افضل ما نعد، سب سے زیادہ جس بات کی بزرگی ہم شمار کرتے ہیں وہ شہادت، کلمہ شہادت ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ. اب ذرا توجہ سے سن لو، سکرات کے وقت میں ایک بہت بڑے صحابی کیا بولتے ہیں،
میں آپ کی اور ماں بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں کہ اب اس وقت میں مرتے ہوئے صحابی کیا بولتے ہو؟ کہنے لگے انی کنت علی اطباق ثلاث، میری زندگی 3 درجوں کے اندر گزری ہے. لقد رأیتنی وما احد اشد ابغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی، اور میں ان 3 طبقوں اور درجوں کے اندر میں اپنے آپ کو بالکل قریب سے دیکھتا ہوں. تو ایک درجہ وہ ہے کہ جس کے اندر مجھ سے زیادہ امام الانبیاء سے بغض رکھنے والا کوئی نہیں تھا. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ میں پہلے درجے کے اندر سخت سے سخت کافر تھا. اس روایت کے اندر فرماتے ہیں انی کنت علی اطباق ثلاث لقد رأیتنی وما احدا اشد بغضا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی. مجھ سے زیادہ اس زمانے کے اندر کفر کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض اور عداوت رکھنے والا کوئی نہیں تھا. ولا احب الی ان نکون قد استمکنت منہ فقتلتہ، اور مجھے اس سے بڑی کوئی خواہش نہیں تھی. خدا نہ خواستہ نعوذ باللہ اگر حضور پر میں قبضہ پا لیتا تو نعوذ باللہ حضور کو قتل کرنے سے بھی میں پیچھے نہیں ہٹتا. فَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَكُنْتُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. بیٹے اس حالت میں اگر میں اس بغض کو لے کر مر جاتا نا تو میرے لیے جہنم حلال ہو جاتی اور میں جہنم رسید ہو جاتا. بغض رکھ کر اب یہ جو کتا پالنے کے لیے حدیثوں کو جھوڑ کر اور جو بحث کرتے ہیں وہ ذرا غور کرے. صحابی کے اور جن کی زندگی حضور کے چھتر چھایا میں گزری وہ فرماتے ہیں کہ امام الانبیاء کی عداوت کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کراہیت کو لے کر اگر میں مر جاتا تو میرے لیے جہنم حلال ہو جاتی، میں دوزخ میں چلا جاتا. قرآن کی بات نہیں ہوتی ہے، وہ امام الانبیاء کی بات ہوتی ہے. میں آپ کو نوٹس کرانا چاہتا ہوں کہ صحابی یہ نہیں کہتے ہیں کہ میں اگر قرآن کو چھوڑ دیتا تو جہنم میں چلا جاتا. صحابی کہتے ہیں حضور کی محبت کو اگر میں چھوڑ دیتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت پال کر اس حالت میں اگر میں گزر جاتا تو میں جہنم رسید ہو جاتا. فلما جعل اللہ الاسلام فی القلب، اللہ نے اسلام کی عظمت کو جیسے میرے دل کے اندر داخل کیا. اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. اب ذرا جلدی جلدی سننا، لمبی حدیث ہے. فلما جعل اللہ الاسلام فی القلب اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلت ابسط یمینک فلأبايعك فبسط يمينه قال فقبضت يدي. کہنے لگی کہ امام الانبیاء اور ذرا ہاتھ بڑھانا، میں بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پھیلایا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی ہاتھ پھیلاتے پھیلاتے ہاتھ پیچھا کر لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالک یا عمر، عمر بن عاص تجھے یہ کیا ہو گیا؟ ابھی تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوں، پھر ہاتھ کھینچ لیا. کہنے لگی کہ فَقُلْتُ أَرَدْتُ أَنَا أُشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطْ بِمَاذَا قَالَ قُلْتُ أَن يُغْفَرَ لِي. کہنے لگے امام الانبیاء میں ایک شرط پہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں. فرمایا کہ کیا شرط ہے؟ کہنے لگا کہ اس شرط کو آپ کو قبول کرنا ہے. فرمایا کہ کون سی شرط؟ کہنے لگے پچھلی جتنی خطائیں غلطیاں بڑے بڑے گناہ ہوئے ہیں اگر معاف ہو جاتی ہے تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. اللہ پچھلے گناہوں کو کاؤنٹ نہ کرے تو میں مسلمان ہونے کو تیار ہوں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبل،
میں بات کو سمیٹتے ہوئے کہتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کیا تو نہیں جانتا کہ اسلام پچھلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے؟ بندہ آج مسلمان ہوتے ہی پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بندہ جیسے ہی حج کرتا ہے پچھلے سارے گناہ بندے کے معاف ہو جاتے ہیں، ابھی پاک صاف ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام کو قبول کیا، بڑے خوش ہوئے۔ اب آگے فرماتے ہیں، میں مسلمان ہونے کے بعد ما کان قبلہ وما کان احد احب الی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولا اجل فی عینی منہ، مسلمان ہونے کے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی میری نظر کے اندر محبوب اور معظم اور محترم نہیں تھا۔ اللہ کے نبی سے زیادہ کوئی مجھے محبوب اور پسندیدہ نہیں تھا، حضور سے مجھے اتنی محبت ہو گئی۔ اور آگے فرماتے ہیں، وما من رسول ولا اجل فی عینی منہ ما کنت اطیق ان املا عینی منہ اجلال اللہ، زندگی بھر میں نے کبھی حضور کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کے قابل نہیں رہا۔ اور آگے کا لفظ سن لو، وَلَوْ سُئِلْتُ أَنْ أَصِفَهُ مَا أَطَقْتُ لِأَنِّي لَمْ أَكُنْ أَمْلَأُ عَيْنِي مِنْهُ وَلَوْ مِتُّ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ لَرَجَوْتُ أَنْ نَكُونَ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ اور اگر بیٹے کوئی مجھ سے اگر یہ سوال کرے، اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو تعریف بیان کر دے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، آپ کی قد و قامت کیا تھی، آپ کے زلف مبارک کیسے تھے، چہرے انور کیسا تھا، آپ کا چلنا کیسا تھا۔ اور اگر کوئی مجھ سے یہ سوال کرے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کر دے، مجھے اس بات کی طاقت نہیں ہے اور مجھے اس بات کی لیاقت نہیں ہے کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کروں، آپ کی توصیف اور تعریف بیان کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ بھر کر شرم کی وجہ سے زندگی بھر میں حضور کو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ اندازہ لگائیں صحابی کیا بولتا ہے، شرم کی وجہ سے جو میں نے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بدظنی رکھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے چہرہ مبارک میں کبھی بھرپور نہیں دیکھا، اس لیے میں بیان ہی نہیں کر سکتا کہ اللہ کے نبی کیسے تھے۔ یہ ادب تھا صحابی کا، اور جن کی وجہ سے شام فتح ہوا، جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی خوشخبریاں دی، مرتے ہوئے گزرتے ہوئے سکرات کے اندر فرماتے ہیں، اور اس حالت میں اگر میں مر جاتا نا تو مجھے امید ہوتی کہ میں جنت کے اندر چلا جاتا، لیکن ایک آزمائش یہ ہوئی کہ تیسرا جو درجہ ہے میرا، میں مصر کا گورنر بنا دیا گیا۔ اب اس کے بعد مجھے ڈر شروع ہو گیا، گورنری حاصل کرنے کے بعد میں قیامت میں میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، گورنری ملنے کے بعد میں اب میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، اس بات کا مجھے ڈر ہے بیٹے۔ فرمایا کہ اگر میں مر جاؤں، میرے ساتھ کوئی رونے والے کو میرے جنازے میں شریک نہیں کرنا۔ فرمایا کہ فَإِن دَخَلْتُمُونِي فَشَنُّوا عَلَيَّ التُّرَابُ شَنًّا، کہ مجھے اونٹ کی دھونی دینے کے بجائے دفن کرنے کے بعد میں میرے دائیں بائیں مجھے مٹی سمجھ کر میرے اوپر مٹی کی چھڑکاؤ کر دینا، میرے جنازے کے آگے کوئی نہیں چلنا، میرے جنازے کے پیچھے ہی چلنا، اور میرے جنازے کے سامنے چلتے ہوئے کہ بڑے آدمی کا جنازہ آتا ہے، یہ لوگوں کو شوئنگ نہیں کرنا، اور میرے جنازے کے ساتھ پرانے زمانے کی جہالت کی طرح آگ لے کے نہیں آنا۔ یہاں تک کہ فرمایا مجھے دفن کرنے کے بعد میں ایک جانور کو ذبح کر کر اس کا گوشت تقسیم کرنے کے وقت کے برابر ٹھہرے رہنا، تاکہ مجھے اطمینان ہو جائے، میرے ساتھ شاید میں نبی دیکھ سکوں تو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا
ماذا اراجع بہ رسول ربی، یہاں تک کہ مجھے سوال کرنے والے دونوں فرشتے میرے سوال کرنے کے بعد وہ نکل کر واپس آسمانوں پر نہ چلے جائیں، مجھے اطمینان نہ ہو جائے، میں قبر میں تو تم لوگوں کو بلا نہیں سکتا، مجھے اتنا ڈر لگتا ہے دونوں فرشتوں سے کم ان کے جانے تک تو تم انتظار کرو نا۔ ایک بچہ بھی شاید اماں سے دور رہ کر اتنا ڈر محسوس نہیں کرتا جتنا کہ ایک صحابی قبر میں جانے سے ڈر محسوس کر کے روتا ہے۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے فرماتے ہیں، اور جب ان کی موت آئی تو کہنے لگے اللہم امرتنا فرکبنا، اے اللہ آپ نے بہت سارے برائیوں سے رک کر رہنے کا حکم فرمایا مگر ہم وہ گناہ کرتے رہے، اے اللہ آپ نے بہت سے نیکیوں کے کرنے کا حکم فرمایا مگر ہم نیکیاں نہیں کیے، برائیاں کرتے رہے، فلا بری فاعتذر، اے اللہ آج کوئی بچاؤ نہیں ہے، تو ہی معاف فرما دے، ولا عزیز فانتصر، اے اللہ آج میرا کوئی دوست نہیں بچانے والا، میری مدد فرما، ولیکن لا الہ الا اللہ، اشارہ کیا، انگلی اٹھائی، روتے بسورتے کہنے لگے مولا لا الہ الا اللہ، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میرا ابا یہ کہتے 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 گزر گئے، ان کی جان روح قبض ہو گئے۔ اتنا بیان کر کے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی اللہ کے پیارے ہوئے جان بحق ہو گئے۔ آخری کلمہ جس کے زبان سے کلمہ نکلتا ہے اور بندہ کامیاب ہو جاتا ہے، نہ فتوحات شام پر ان کا بھروسہ، نہ صحابی رسول ہونے کا تذکرہ، بڑے بڑے صحابہ کی صحبت میں رہ کر دین سیکھنے کا تذکرہ، نہ اپنی نمازیں یاد آئیں، نہ اپنی دعائیں یاد آئیں، نہ اپنی دعوت یاد آئی، نہ اپنی تبلیغ یاد آئی، ان کو تو قبر کی اندھیری یاد آئی، رو رو کر حیران ہو گئے۔ اللہ نے کلمہ زبان پر جاری کیا، کلمہ پڑھتے پڑھتے جاں بحق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی سارے حاضرین اور غائبین کو ایسا ایمان عطا فرمائے اور ایسا ڈر عطا فرمائے۔ مسلمان بڑی غلط فہمی میں ہے، بہت ہی دھوکے میں زندگی گزارتا ہے، اور جو بے نمازی ہے وہ تو بے نمازی، اور جو نمازی ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نمازی، نماز پہ بھروسہ ہے۔ صحابی رسول خود کو صحابی بنا کر اللہ کے سامنے رکھتے ہوئے بھی ڈرتا ہے۔ بیٹے کہتے ہیں کہ ابا تجھے کس بات کا ڈر ہے، تو صحابی ہے، مگر صحابی اپنی صحابیت کو سامنے نہیں رکھتے، ہزاروں قطار روتے کہ دونوں آ کر قبر میں سوال کریں گے تو کیا جواب بن پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آج کے اس فتنے کے زمانے کے اندر ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم تمام کے تمام قرآن کو، حدیث کو، سنتوں کو، حلال اور حرام کو سمجھ کر عمل کرنے والے بن جائیں۔ ڈینجر ڈرون سے، ڈینجر زمانے سے ہمارا گزر ہوتا ہے، نہ جانے کب ایمان سینوں سے نکل جائے، کب گمراہ ہو جائے۔ ایک بچہ پورے گھر کے اوپر بھاری پڑ گیا، ایک آیت نہیں، ایک آیت بتا نہیں سکتا، کوئی مولوی کے گھر میں کتے کو نہیں لانا، پاؤں پہ پاؤں ڈال کر بحث کرتا ہے، سب عاجز ہے، ہاتھ بن کر کھڑے ہوئے۔ ایک آدمی اس کا منہ بند کرانے کو تیار نہیں، مطلب ہمت نہیں، کسی کے پاس دلیل نہیں۔ اور بعض لوگ بیلنس ہو گئے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مولویوں شاید کتے کی نفرت میں شاید کتے کی دشمنی کر لی، ورنہ تو اللہ تعالیٰ تو کتے کی دشمنی میں کوئی آیت کو نازل نہیں کیا ہے۔ یہ آج کا بالکل زندہ جاوید ایک مثال ہے، ایویڈنشیل پروف ہے جو میں آپ کے سامنے رکھا ہوں۔
ایسے نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو امت کے اندر حضور کے خلاف چل رہی ہے۔ میں اسی مختصر سی بات کو اور میرے اس بھیانک واقعے کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے آپ تمام سے گزارش کرتا ہوں کہ روزانہ 5 کلمے 7 کلمے پڑھ، اول کلمہ، دوم کلمہ، تیسرم کلمہ، چہارم کلمہ، پنجم کلمہ، ایمان مجمل، ایمان مفصل، استغفر اللہ، استغفار، درود روزانہ کا معمول بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے ایمان کی سلامتی مانگیں کہ اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرمائے۔ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی زندگی کے اندر اگر امام الانبیاء نہیں، وہ بندہ اپنے آپ کے اندر اللہ والا مان کر بھی اللہ والا نہیں۔ اور اس بات کو میں تفسیر، بہت بڑی تفسیر کے حوالے سے جمعہ کی نماز میں، جمعہ کے بیان کے اندر آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اور جو بندہ حضور کا نہیں، وہ اللہ کا ہو کر دعویٰ کرنے کے باوجود بھی وہ بندہ اللہ والا ہو نہیں سکتا۔ قرآن صبح سے شام ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کر ختم کرنے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ سے ایک نیا پیسے کا ثواب حاصل کر نہیں سکتا جب تک کہ ہم شریعت کے معاملے میں، قرآن کو سمجھنے کے معاملے میں، اللہ کو سمجھنے کے معاملے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے اور آپ کے نقش قدم پر چلنے کی پیروی کوشش نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان کامل اور مکمل ہو نہیں سکتا۔ اس بات کی فکر مجھے بھی اور آپ کو، ہماری ماں اور بہنوں کو بھی ہونا چاہیے، ورنہ تو ہمارے گھروں کا کیا حشر بننے والا ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے اللہ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، خطا کار ہیں، اے اللہ بہت بڑے فتنے کے دور سے گزر رہے ہیں۔ اے اللہ اگر آپ ہماری خبر گیری نہیں کریں گے، ہم پر رحم نہیں کریں گے، اے اللہ شیطان ہمارے ایمان کو اچک کر لے جانے والا ہے۔ اے اللہ ہماری خیریت نہیں ہے، رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ایمان عطا فرمائیے، ایمان کی حلاوت میسر فرمائیے، ایمان کی گرمی عطا فرمائیے، قرآن اور حدیث پر جمع ہو کر عمل کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے اس مجمع کو، مسجد میں آنے کو، قرآن اور حدیث سننے کو اپنے فضل اور کرم سے قبول فرمائیے۔ اے اللہ مرتے دم تلک قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔